بھائیو، ہمارے سب کانٹیننٹ میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراً ان باتوں کو اپنے مکتبہ فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مکتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے، اللہ کے پاس جا چکے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سپرد۔ ہم کسی کے پیچھے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے۔ اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ اس کی آخرت تو بچے۔ آمین۔ اب بھائیو، ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا، علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ۔ پہلے وہ عبارت پڑھوں گا، ایگزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں، اور اس کے مقابلے پر وحی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب و سنت اور اجماع۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریا سہارنپوری صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر 558 پر لکھتے ہیں، اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے، کتب خانہ فیضی لاہور کی، اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی۔ وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، یہ الفاظ سنیے: جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، وحی کا فیصلہ۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو تو ہے وہ میں ہوں، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ دیوبندی عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو کہ شیخ زکریا سہارنپوری جنہوں نے فضائل اعمال اور فضائل صدقات لکھی ان کے مرشد ہیں۔ 1905 میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام احمد قادیانی کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کے باتوں پر، جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں، سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقعی۔ اس کے جواب میں اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند نے، المہند علی المفند۔ یہ ان کی بنیادی کتاب ہے، 26 عربی میں سوالات کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں، اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب، چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے، جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور یہی عقیدہ المہند المفند جو کہ مکتبۃ العلم لاہور سے چھپی، اس کے صفحہ 28 پر، اور شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں، اس کا صفحہ 138 ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے حضور کی قبر مبارک۔ اب کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا۔ اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود، اجماع میں کہاں موجود، یا ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود، نکالا جائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ۔ وہ کس طرح؟ پہلے میں وحی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں، سورہ الحج کی آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور قوت والا ہے، اللہ کی قدر نہیں جانی۔ تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی
کہ میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عبدہ و رسولہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر ہے. سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا. یہ مزاج آپ کو پتا چلے گا. فرمایا خبردار, تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. خبردار, تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا, بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے, اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے. ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی. سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اسباب میں, غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے. جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں. تو اب انہوں نے کیا کیا, آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں, ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں, ایک تو ہے ظاہری اسباب, اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. لیکن یہ والا کام غائب میں, ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا. اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو الہ مع اللہ, تو اللہ کے ساتھ اس کو الہ بنانے کے مترادف ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے, اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں, تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا. اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب, اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجیے گا, صفحہ نمبر 13. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں. اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا, بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے, وہ انکار کرتے ہیں, تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا, وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ. نبی میں اور عام انسان میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہے, اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم, یہ ذرا الفاظ سنیے, ایسا علم غیب, ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو, پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے, اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے, اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے. یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب, جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں. انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر, اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر, ان ساری عبارتوں کو, ان میں سے یہ بھی عبارت ہے, انہوں نے کہا کہ یہ صراحتاً جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے الحمدللہ. تو کوئی حرج نہیں, سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل, نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں, جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ
اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا الا من ارتضى من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا، تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے، جتنے بتائے، تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عذاب قبر بھی دیکھا. یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب، جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے، دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبد الحی صاحب نے اور اسماعیل دہلوی صاحب نے، دیوبندی عالم، اور ان کے بزرگ ہیں. ان کے ملفوظات ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نماز کا روحانی طریقہ، یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اور شیخ یا اس جیسی اور بزرگ ہستیاں، وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا، یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نماز میں تصور آنا، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدھے کا خیال نماز میں آ جائے نا، یہ کم برا ہے. اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا. بزرگ کا لی تو بات چلو مانی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا. اور یہ ذرا نماز کے آداب سیکھیں. زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت، وہ بہتر ہے، اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے. یہ کس دین کی تعلیمات ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو. کئی طرق اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں. اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہی بات کہ میری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں. اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو. اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا، اللہ خود پہنچائے گا. تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشائیہ انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو خیال آیا کہ نہیں؟ خیال کی نیت سے تو پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، وہ میں نے لادہ سے بتایا. حاضر و ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہر نماز کا سلام پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا 8واں رسالہ ماہ صفر 1336 ہجری. اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا. اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ. پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا. استغفر اللہ. پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے. یہی ہونا چاہیے نا. ایک موچی سے، شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے جیسا گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟
ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو، پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس میں مناظرے کرتے ہیں پورے۔ یہ دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند صفحہ 30 مکتبۃ العلم لاہور سے شائع شدہ، وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی سی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، لیکن جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہے نا، اس طریقے سے، اچھا بلا مکلف ہونے کے، یعنی کہ اس پر وہ دنیا والے پروٹوکول نہیں ہے، جس طرح دنیا میں تو ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی، باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہے زندگی اس طرح کی، اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے، برزخی نہیں ہے یہ حیات جو حاصل ہے تمام مسلمانوں کو۔ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ دنیا کی جو زندگی ہے بھائیوں، اس سے آخرت کی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی اس سے افضل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ تو پھر دنیا کسی ہے تو دنیا میں کھانے پینے سے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم کہیں گے کیونکہ اٹیچ بات ہے سلسلہ۔ ہاں آخرت کا جو کھانا ہے اس میں ٹوائلٹ میں نہیں جانا پڑتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی برزخی موجود ہے۔ یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتایا ہے، البتہ وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، ہماری روح کا۔ اب وہی کا فیصلہ بھی سن لیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، متشابہات ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے کہ جو احادیث میں آ گیا۔ خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں سوال نمبر 11 کے جواب میں صفحہ 40 پر مکتبۃ العلم لاہور، وہ لکھتے ہیں، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا۔ یہ دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن، اشرف تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں، وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا، تو بے شک صحیح ہے، یہ صحیح ہے، غلط تو ہے نہیں، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے۔ یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں، یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے، ایک کے سامنے کچھ اور، دوسرے کے سامنے اور۔ بالکل اسی طریقے کی عبارت جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب نے بھی لکھی بہار شریعت میں، وہ میرا پمفلٹ ہے، اس میں میں بتا دوں، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اینٹی وینم جو میں نے بتایا تھا، اینٹی وینم نمبر 3، مسئلہ نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر 6، اس میں نے دیوبند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نقل کیے ہیں کہ یہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر دیوبند مدرسے میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ ہاں بریلوی کہے گا تو مشرک ہے، اہل تشیع کہے گا تو مشرک ہے، ہمارے بزرگ کہیں تو کرامت ہے۔ کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، استغفر اللہ تو بولی۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے، جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج، شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی، کتب خانہ فیضی لاہور، رائے ونڈ کی شائع شدہ، اس میں واقعہ نمبر 12 ہے، پیج نمبر 166 پہ، وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں، یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا فیض لینے کا۔ تو شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا، وہ پھر لکھتے ہیں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ عربی میں تھے۔ وہ اشعار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر۔ یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، آج کل 40 لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں، اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کر دیں، کیا صحابہ کرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی؟
تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ احمد رفاعی صاحب نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، انہوں نے بوسہ دیا، پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا، اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں 900 سال پرانا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نا چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، یہ لنگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا 90,000 کا مجمع، اور 90,000 کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا، اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے، بیداری میں وہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا کہ ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں اب آپ کو۔ دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، اتنی سی کتابچی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا، اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے، شاہ احمد نورانی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے اس کو، یہ بھی اسام الارمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب بریلوی صاحب کا، انہوں نے کہا یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں، ہم اس عبارت کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ، تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے نہ ہوں گے، جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے۔ ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے۔ بیچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے اگر کوئی، اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا۔ اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے مناظرے ہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے، کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں رہیں گے؟ اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے، امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا۔ الحمدللہ، ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، نہیں جی نہیں، تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق، اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے، لم یلد ولم یولد، توحید میں فرق پڑے گا۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں، اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل، لاک۔ اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے، آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب، اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر 40 رکھا تھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، اس کی مہر ہے، اس کی سیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4252 نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ دیوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، شیخ زکریہ سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے، صفحہ 484 رائے ونڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ بڑا ڈیٹیل واقعہ، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس کا لب لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد، جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا، کسی غیر نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہے
اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا. وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے, اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے, رحمانی بھی. وہ چیک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد. لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے, یہ بیداری کا ہے, کشف کی حالت کا. وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا جنت اور دوزخ, اور یہ بھی جھوٹ ہے. جنت دوزخ کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا, نہ خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی ہے بات. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا, اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں بات کر رہا ہے, ورنہ وہ وکیل کہیں گے یہ خواب میں ہو رہا ہے. تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا, تو میں نے دل ہی دل میں اس کو PCS کروا دیا, اصال ثواب یعنی کہ. تو کہتے ہیں وہ ہنسنے لگ پڑا اور نے کہا شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے 2 فائدے ہوئے مجھے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے, یہ جج کرنے کا طریقہ. اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہ کہتے ہیں اس حدیث کی طاقت بھی پتہ چل گئی. حالانکہ یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی معتبر کتاب کے اندر کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے, ورنہ تو بڑا آسان کام ہے. یہ دین ہے. اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور دوزخ بتا دیتا تھا. یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, صحابہ آگے چلے گئے, یا رسول اللہ کیوں رکے؟ فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو 4 فٹ نیچے نہیں قبر میں نظر آتا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں. ان کے بزرگوں کو جنت اور دوزخ بیداری میں نظر آتی ہے, اور پتہ لگ جاتا ہے کون جنتی کون دوزخی. بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے. کسی صحابی کو بھی منافقین کے نام بھی نہیں پتا تھے. جنتی دوزخی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اب ذرا اس کے اوپر وہ فتویٰ سن لیجئے, وحی کا فیصلہ نمبر 19 سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 6 کے نام سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتا پھرے ہر ایک کو. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے, اس کو غیب کی خبر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں اپنے بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. یہ تمام باتیں آپ نے سن لی, اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے, ان عبارتوں کے پیچھے, ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں, ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے, یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس, اس پر عمل کرنا ہے. میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں, اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں, اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں. مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو. اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو اعلان نکالیں, ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں, کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے. کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق بات میں نے آج کہی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.